ناظرین، آج آپ کے ساتھ میں ہوں سلیم رضوی۔ قانون اور انصاف کے موضوعات پر مبنی اس شو لا اینڈ جسٹس ود سلیم رضوی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام اس سیریز کا 5واں پروگرام ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے یہ پروگرام دیکھ چکے ہیں تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر فوکس کیا جا سکے جو انصاف اور قانون کے دائروں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے آپ کی خدمت میں ایسے لوگوں کو لا سکیں جو کمیونٹی کے حوالے سے کافی آگے جا چکے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں ان کا نالج جو ہے وہ مسلمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کاندھوں پہ وہ کون سے فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت کمبینیشن ہے آپ کے حقوق کا اور فرائض کی ادائیگی کا، اور جب ان کا سنگم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی کو تشکیل دے سکتے ہیں جو کمیونٹی مضبوط ہوگی اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں گے۔ اسی مقصدیت کی ایک جھلک آج کے پروگرام میں آپ کو نظر آئے گی۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پولیس مس کنڈکٹ اور آپ کے حقوق۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس کی زیادتی کا، پولیس کے مس کنڈکٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پاس کون سی ریلیف کا اپریٹس موجود ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، وہ کہاں پہ جا کے شکایت کر سکتا ہے، وہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے کون اس سے اقدامات کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایک لائر کے طور پہ کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ جہاں پر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے اور اس آپشن کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں، آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ہم ان کی زبانی یہ سننا چاہیں گے کہ یہ پروسیس کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں۔ میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ناسک الہی صاحب، جو اس وقت ایڈجنکٹ فیکلٹی کے ممبر ہیں فیئرلے ڈکنسن یونیورسٹی میں۔ اس سے پہلے جان جے کالج آف کرمنل جسٹس میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں آپ کا بڑا نالج ہے۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اس حوالے سے آپ نے خاصی ریسرچ کی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے اس کے بارے میں۔ لیکن آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ پولیس مس کنڈکٹ، اور میں بات کر رہا ہوں امریکن پولیس کی، پاکستانی پولیس کی نہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد خالد صاحب، جو ایک بہت بڑے بورڈ کے کمشنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، گو کہ تعلق ان کا طب کے شعبے سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ، جو نیو یارک سٹی کا ہے، ایک سبسٹینشیل بورڈ ہے جس میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دونوں حضرات سے اسی موضوع پہ بات ہوگی اور آپ کی ان پٹ لی جائے گی تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے آپ کی گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پروفیسر ناسک الہی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جی، مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی پولیس کا پورا سٹرکچر آپ کے سامنے ہے، لیکن آج ہمیں تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ امریکن میں پولیس سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ امریکن پولیس سسٹم جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈس ایگریگیٹڈ سسٹم۔ اس کا یہ ہے کہ بھئی اس کی کئی لیئرز ہیں۔ آپ کا پہلا سب سے بڑا اوپر کا لیئر جو ہے فیڈرل ہے، جیسے ایف بی آئی ہے، ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی ہے، یہ فیڈرل ایجنسیز ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آتی ہے اسٹیٹ۔ ہر اسٹیٹ کی اپنی پولیس، اپنے ان کی اسٹیٹ وائڈ سسٹم ان کا ہے۔ اس کے نیچے آتی ہے لوکیلٹیز، کہ اسٹیٹ کے بعد جو آتی ہیں یہ ٹاؤنز، سٹیز، ٹاؤنز، ولیجز وغیرہ۔ اب ہر ایک جورسڈکشن جو ہے ان کی اپنے پولیس فورسز ہیں۔ جی، اب کچھ جو ہیں آپ یہی دیکھیں کہ جی جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ نیو یارک سٹی کی، جو کوئی 35,000 پولیس مین اس میں کم از کم ہیں۔ جی، اگر آپ 20-22 میل اوپر جائیں نیو یارک اسٹیٹ میں، تو وہاں پہ آپ کو ایسے ٹاؤنز ملیں گے جس میں 4 اور 3 بندوں کی پولیس ڈپارٹمنٹ ہوگی۔ جی،
ہر ایک کی اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ قسم کی جورسڈکشنز ہیں جی اور ان کے ریویوز جو ہیں وہ اپنے لوکل ہیں بجائے ان کے سائز کا جو اس کے باوجود. ان ادر ورڈز آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ فیڈرل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، سٹی لیول پہ، میونسپل لیول پہ، ٹاؤن شپ لیول پہ مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ تشکیل دی جاتی ہیں. گو کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. ان کا بڑا کلوز کوآپریشن ہوتا ہے. لیٹس سے کہ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں ایف بی آئی ہے یا ڈرگ انفورسمنٹ کے لوگ ہیں یا امیگریشن کا شعبہ ہے، اور اگر لوکل لیول پہ، میونسپل لیول پہ پولیس کی تشکیل دی گئی ہے اور پولیس کام کر رہی ہے، تو ان کے درمیان بڑا گہرا رابطہ ہے. گو کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کی سیلریز، ان کی اسٹرکچر، ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ مختلف لیولز پہ ہیں. تھینک یو. آپ کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، اور بات ہم کرتے ہیں اس وقت جو کرمنل جو سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ ہے. جی رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے شو پہ بلایا. سویلین ویری ویلکم. جی اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے. سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے سٹی آف نیو یارک کی، جس میں جس کا بیسک جاب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپلینٹ اگر سویلین پولیس کے خلاف کرتا ہے تو یہ ایجنسی، جس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کو فلی انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ہمارے پاس سپینا پاور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیس کو کسی وقت بلا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ایک سویلین کمپلینٹ فائل کرنے کے بعد اس ایجنسی سے پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس 18 منتھس کے اندر ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو زیادتی سویلین کے ساتھ ہوئی ہے اس کو ہم فلی انویسٹیگیٹ کر کے پولیس کو کے پرسنل کو وہ پینلٹیز ہم دے سکیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری موجود ہے، اور اس ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ یہ احساس ہمارے سامنے آیا کہ جناب پولیس کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کوئی سویلین بورڈ ہونا چاہیے، سویلین اوور سائٹ ہونی چاہیے، تاکہ ان کی زیادتیوں کو جو ہے روکا جا سکے، اس کا انالیسس کیا جا سکے کہ واقعی کسی پولیس آفیسر نے زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہے. اور ڈیوڈ ڈنکن، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے آرگنائز کیا. تو 1953 میں بنی تھی، لیکن اس وقت سارے لوگ جتنے ہوتے تھے وہ سارے پولیس والے اس میں ہوتے، تو ایک پولیس والے کو اوورسی نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ بعد میں اور کئی چیزیں ایسی ہوئیں جس میں کہ سویلین کو کافی نقصان پہنچا. تو فائنلی میئر ڈنکن نے 1993 میں اس کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایجنسی بنایا، جس میں کہ 13 ممبر ہوتے ہیں، جس میں 5 میئر اپوائنٹ کرتا ہے اپنی طرف سے، 5 جو ہوتے ہیں وہ ہر سٹی کے، جیسے ہمارے 5 برو ہیں، ایک برو سے سٹی کاؤنسل اپوائنٹ کرتی ہے، 3 پولیس والے ہوتے ہیں جو کہ پولیس ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، لیکن سارے جو ہیں وہ میئر اپوائنٹ کرتا ہے. اس کا ٹریگرنگ پوائنٹ کیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1988 میں وہ جو ٹامکن اسکوائر پارک کا واقعہ ہوا تھا. بالکل آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد ہے. تھوڑا سا بتائیے ہمیں. اسی بیسس پہ ہوا یہ تھا کہ پولیس والے کچھ اپنے ہارسز کے اوپر، کچھ جو افریقن امریکن تھے یا کچھ اور ڈفرینٹ ایتھنک لوگ تھے، ان کو انہوں نے گھوڑوں جو تھے ان کے اوپر جا کر ان کو مارا، اور وہ بیچارے صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا پبلک میں اور کچھ وہ چیزیں ویڈیو بن گئی جو کہ پبلک نے دیکھی، اس کے بڑی شور مچا اس کا. تو اس وقت سے پھر میئر ڈنکن نے یہ ایک قسم کا لا بنایا کہ جی ایک سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ جو کہ پراپرلی ہونا چاہیے، جس میں میکسیمم سویلین لوگ ہوں تاکہ وہ پولیس کو اوورسی کر سکیں. تو اس کا قیام اس وقت آیا جس سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم اب آج پولیس جو ہے پولیس کو اوورسی نہیں کر سکتی، ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی سویلین کمپلینٹ ریویو. اس وقت پولیس کی طرف سے خاصا ایجیٹیشن ہوا، خاصا احتجاج ہوا. یونین نے بالکل یہ کہا کہ یہ ایجنسی بالکل نہ بنے. لیکن ہم لوگ اتنا آگے آ چکے ہیں ایز اے سویلین کمپلینٹ. تو اس وقت تو پولیس کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ پبلک کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ سے. کئی پیپرز پہلے کہتے تھے کہ یہ تو ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ ہے وہ، لیکن آپ یقین کیجئے مجھے 8 سال ہو گئے سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ پہ، تھاؤزنڈز آف کیسز میں نے دیکھے ہیں. اس کو ہم نے ڈسپوز آف کیا، ان کو پینلٹیز دیں پولیس افسر کو جنہوں نے غلط کام کیا. سارے پولیس افسر غلط نہیں کرتے، لیکن دیئر از آلویز
لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں, پبلک کو تنگ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک مینڈیٹ ہے آپ کا. ہمارا ایک پوائنٹ تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت کسی پولیس آفیسر کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے جی, اس کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکشن وغیرہ ہو سکتا ہے جی, اور اس میں جو ایلیگیشنز عموماً آتے ہیں, ایلیگیشن آف اگر برائبری ہے یا ایکسیسو یوز آف فورس ہے جی, یا بروٹیلٹی ہے, یا پور فائر آرم ڈسپلن ہے, یا ریشل سلرز ہیں, اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے اور وہ کرڈیسی سے پیش نہیں آتا سویلین کے ساتھ, کوئی پولیس آفیسر کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے ریویو میں ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیز اس میں شامل ہے؟ بیسیکلی جو ہمارا اسٹرکچر جو ہے سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ کا, وہ 4 چیزوں پہ میکسیمم کام کرتا ہے جی. اس کو ہم بولتے ہیں فیڈو جی, FADO جی. فیڈو جو فورس, ایکسیسو فورس, پولیس والے کئی بار فورس یوز کرتے ہیں, کسی کو اریسٹ کرنا ہے, اریسٹ کرنے والا ان کو کرنے نہیں دیتا, تو پولیس اپنی جو لمیٹڈ فورس ہے جو بائی لا ان کو الاؤڈ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ایکسیسو فورس یوز کی ہے وہ ہماری جورسڈکشن ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اے سے ہوتا ہے ابیوز آف اتھارٹی, کہ کوئی پولیس افسر اپنی اتھارٹی جو اس کو بائی لا ملی ہوئی ہے اس سے اگر اباؤ جائے گا تو ہی از وائلیٹنگ دا لا. ڈی یہ ہوتا ہے ڈسکرٹسی, آپ کے ساتھ کوئی ڈسکرٹسی سے پیش آتا ہے, اچھی طرح بات نہیں کرتا, آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, یا آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے, یا آپ کو اوفینسو لینگویج یوز کرتا ہے, آپ کو ریشل سلرس یوز کرتا ہے, یا آپ کو جہاں سے آپ آئے ہیں یا اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے کہ جی یو آر سو اینڈ سو اینڈ وائی یو آر ہیئر ان دس کنٹری. یہ ساری چیزیں ہماری جورسڈکشن میں آتی ہیں جس کو ہم فلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہماری ایجنسی میں ہمارے پاس اس وقت کلوز ٹو 150 انویسٹیگیٹرز ہیں, باقی سٹاف ملا کے مور دین 200 لوگ ہیں ایجنسی میں, جو کہ کافی ہمارا بجٹ بہت کافی بجٹ ہے, جس سے ہم ایک کیس آنے کے بعد اگر سویلین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو امیجیٹلی 1-800 نمبر بھی ہے, ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, CCRB ویب سائٹ اویلیبل ہے, 311 کو کال کر سکتے ہیں, CCRB کا نمبر ہے جس کو وہ کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. جی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کمپلینٹ کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں مجھے آپ سے اور بھی معلومات چاہیے ہوں گی. لیکن ایک نقطہ جو عموماً اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس آفیسر کو ڈسپلن تو کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی مانیٹری کمپنسیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر مانیٹری کمپنسیشن لینا ہے, ناظرین یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پولیس آفیسر کے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو کمشنر ہیں سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ کے نیو یارک سٹی کے, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس آفیسر کے خلاف شکایت کی جا سکتی ہے اور ان کا مینڈیٹ کیا ہے. یہ ایک ایسے بورڈ کو سے تعلق رکھتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, اور پولیس آفیسر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپنسیشن کی تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ لا سوٹ کی ضرورت, اس کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے آپ کو لائر کے پاس. بالکل صحیح ہے. کوئی بھی سویلین جو آپ کو سول سوٹ کریں گے آپ, وہ CCRB کے جو جورسڈکشن میں نہیں ہے, وہ آپ کو عدالت کے پاس, وکیل کے پاس جانا ہوگا تاکہ وہ کیس آگے سے کر کے آپ کو مانیٹری فائدہ جو. جی پروفیسر صاحب, میں آپ کی اس کے بارے میں اوپینین لینا چاہوں گا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. بڑی اچھی ڈسکشن ہماری یہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو چکا ہے. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
ناظرین ویلکم بیک ٹو لا اینڈ جسٹس. وقفے سے پہلے انٹرسٹنگ کنورسیشن. ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ناصر کلاکی اور ڈاکٹر محمد خالد, کمشنر بورڈ آف ریویو کے, جو نیو یارک سٹی کے انڈر آرگنائز ہوئی ہے, اور جس وقت بھی پولیس مس کنڈکٹ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ان سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہ اس کمپلینٹ کو جو ہے ریویو کرتے ہیں. آج کا ناظرین ہمارا موضوع میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ پولیس کا مس کنڈکٹ اور آپ کے حقوق ہے, اور اسی کے تناظر میں آج کی گفتگو ہو رہی ہے. پروفیسر ناصر کلاکی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے CCRB جو سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ ہے اس کی آرگنائزیشن ہوئی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, پر یہ ہے کہ بھئی پروفیشنلی جی ان سے ڈیلنگ کرتے ہوئے, جس طرح سے کمشنر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, ہماری تو انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے, آپ کا کیا ویو ہے؟ اب ہو گئی ہے. یہ تھا کہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ بھی جب شروعات ہوئی تھی تو جسٹ بیسیکلی پبلک ریلیشن اسٹنٹ تھا. جی. اور اس کے بعد اس کی پروگریشن جو ہوئی ہے سال بر سال, اور ڈنکن کی ایڈمنسٹریشن میں جو انہوں نے تبدیلیاں لائیں, اس سے ان کی جو CCRB کو بڑے دانت مل گئے ہیں. اب یہ حملہ کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. Investigative authority. Yeah, we are toothless نہیں, اب یہ they become very tigerish with teeth. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, لیٹس سے کہ واقعی کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پولیس آفیسر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور اس کے لیے ایک مثال نہیں ہے, ہزاروں مثالیں ہیں. اس وقت تقریباً 7,000 کمپلینٹس آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں. جی. اور یہ 7,000 کمپلینٹس میں سے میں گیس کر سکتا ہوں کہ کچھ کمپلینٹس جو ہیں وہ ممکن ہے کہ جینون نہ ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ جب لوگوں پر واقعی کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی جبر ہوتا ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ سامنے آ کے کمپلینٹ وغیرہ کرتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر کوئی پاکستانی امریکن, خدا نہ کرے ہمارا کوئی دیکھنے والا پولیس کے چنگل میں آ جاتا ہے, پولیس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, اور وہ جو 4-5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, پولیس یا تو ایکسیسو فورس استعمال کرتی ہے, یا پولیس جو ہے ایکسیسو فورس اگر استعمال نہیں بھی کرتی تو کرٹیس طریقے سے اس سے پیش نہیں آتی, اس کو گالی دے دیتی ہے, یا اس کے ریلیجن کے بارے میں یا اس کی نیشنلٹی کے بارے میں کوئی مذاق اڑاتی ہے. تو اس قسم کا کوئی کیس اگر سامنے آتا ہے تو ایسا شخص جو اس صورتحال کا شکار ہے, اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جی آپ کو بائی لا پولیس افسر کو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, پولیس افسر کا نام. پولیس افسر کی یہ لیگل ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا نام بتائے, اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا رینک کیا ہے, تم کس پریسنٹ میں کام کرتے ہو. اگر وہ نہیں بتاتا تو کوئی بات نہیں, آپ امیجیٹلی اس کے بعد ہمارے CCRB میں کمپلینٹ فائل کریں. میں نے جیسے بتایا کہ 311 کو کریں, ڈائریکٹ CCRB کو کر سکتے ہیں. اگر وہ انفارمیشن نہیں دیتا تو اس کے بیچ کے ذریعے سے کچھ انفارمیشن اگر آپ سویلین خالی اتنا بتا دے جب کمپلینٹ کرے کہ اتنے ٹائم پہ اتنے بجے یہ واقعہ ہوا, اور ہم اس کو خود معلوم کر لیں گے کہ پولیس افسر, ہمارے پاس پوری ہر قسم کی فائلیں ڈیٹا بیس موجود ہے, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس پولیس افسر نے کس وقت کہاں کام کیا, کس پریسنٹ سے وہ بلانگ کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم فلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر پولیس والا اپنا نام نہیں بتاتا تو کوئی فکر کی بات نہیں, ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے کہ کس وقت یہ واقعہ ہوا, کہاں ہوا, کس اسٹریٹ پہ ہوا. اور آپ بتا رہے ہیں کہ آن لائن اس کی ایک ویب سائٹ موجود ہے کہ جس ویب سائٹ پر کمپلینٹ اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں, 31 کو کال کر سکتے ہیں, IAB کو کال کر سکتے ہیں, CCRB کو ڈائریکٹ 800 نمبر ہے ہمارے, اس کو آپ کال کر کے پہلا سٹیپ یہ کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کس جگہ پہ, کہاں پہ, کیوں یہ ہوا. آپ اپنی سٹوری بتا دیں گے. اس کے بعد آپ کو امیجیٹلی ہمارے انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ ودن 48 آورز 24 to 48 آورز آپ کو کال کر کے آپ کو ایک نمبر الاٹ ہو جائے گا, وہ CCRB نمبر ہوگا. اس بیسس کے بعد پھر ہم اس کو فلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو انویسٹیگیٹر ہیں, انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے
وہ یہ کہ لیٹس سے کہ کوئی آدمی جو آن لائن انفارمیشن ہے ظاہر وہ تو انگلش میں ہوگی. جی جی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ انگلش میں فلوئنٹ نہیں ہے جی یا انگلش میں لکھ نہیں سکتا ہے, جی جی, تو کیا اس کے پاس کوئی اور راستہ موجود ہے, کیا اردو میں یا کسی اور بالکل لینگویج میں؟ ان کا یہ ہے کہ کسی کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایجنسی کو کال کریں کہ مجھے انگلش کا نہیں آتا, مجھے انگریزی نہیں آتی, تو ہم اس کے لیے پوری ارینج کرتے ہیں کہ اس لینگویج کا آدمی, ہمارے پاس انویسٹیگیٹر ہیں, ہمارے پاس لینگویج کے لوگ ہیں جن کو ہم بلا کے ان کی پوری اردو میں یا جس لینگویج میں وہ بولتے ہیں ہم ان کی کمپلینٹ سن کے, جو ہی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اس کے جو امپارٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سویلین کو ایجنسی کے پاس جا کے ایک سوان سٹیٹمنٹ دینی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ فون پہ کہہ دیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, آپ کو آ کے سائن کرنا ہوگا کہ مجھے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. دیٹ از ویئر وی اسٹارٹ دا پروسیس آف انویسٹیگیشن. جب اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک, پولیس افسر کو ہماری اتھارٹی ہے, ہمارے پاس سپینا پاور ہے کہ پولیس افسر کو بلا کے اس سے علیحدہ سٹوری پوچھی جائے کہ تم نے اس وقت یہ کیوں کیا. جی, لیکن پولیس آفیسر کو بلانے سے پہلے جی جو کمپلینٹ کا پروسیس آپ بتا رہے ہیں, جی, اس میں اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو وہ بورڈ سے کانٹیکٹ کر کے وہاں پہ جا سکتا ہے, اپلیکیشن جو اس کے پاس موجود ہوگی, وہاں پہ ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر موجود ہوگا. بالکل. یا انویسٹیگیٹر, آپ بتانے کہ بہت سے انویسٹیگیٹر ہمارے ڈائیورس انویسٹیگیٹر ہیں, ہمارے پاس پاکستانی ہیں, ہمارے پاس انڈین ہیں, ہمارے پاس عربک ہیں, تو ہر لینگویج کے لوگ ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہیں, وہ اپنی کمپلینٹ کرے گا. جی. اور آپ ایک بات بتا رہے تھے اور بڑی زبردست بات تھی, اور وہ یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ کمپلینٹ کرتے ہیں تو کمپلینٹ کے سلسلے میں فالو اپ ہونا چاہیے. اس کمپلینٹ کے بارے جس وقت کمپلینٹ ہو جاتی ہے تو آپ بتا رہے تھے کہ انویسٹیگیٹر جو ہے اس شخص سے کانٹیکٹ کرے گا. بالکل. اور اگر وہ شخص موجود نہیں ہے اور اپنی کمپلینٹ کو پرسو نہیں کرنا چاہتا تو پھر پورا کیس ڈراپ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, ایجنسی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر آپ نے کمپلینٹ فائل کی ہے ہم اس کو پورا انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ نے پہلے بولا کہ 7,000, ہمارے پاس ویسے 20-30 ہزار کمپلینٹس آتی ہیں, 7,000 تو ہم فلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ڈفرنس یہ ہے کہ 20-30,000 کمپلینٹس آتی ہے اور 7,000 کے قریب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں, کمپلینٹ ہر کمپلینٹ انویسٹیگیٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی جو مین پیچھے دیکھا جائے کہ آپ کو ایک پولیس افسر نے روکا, آپ کو ٹکٹ دے دیا یا آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی, یہ سب کچھ, اس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں کمپلینٹ فائل کرتا ہوں. آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں, ہم لکھ کے آپ کو نمبر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ہمارے انویسٹیگیٹر آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ یا ان کو جواب نہیں دیتے یا ان کی کال ریٹرن نہیں کرتے. پھر ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو وہ کمپلینٹ ٹرنکیٹڈ ہم اس کو بولتے ہیں کہ ختم کر دی جائے, کیونکہ اس کے باوجود بھی ایجنسی کمپلیننٹ کو 3 خط لکھے گی. 3 خط لکھے گی کہ ون آفٹر دی ادر فالو اپ فون کالز ہوں گی کہ پلیز کم سی اس, وی نیڈ یو ٹو ٹیل اس کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, جو کچھ بھی پورا ہوا. اتنے تک ہم کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بولتے تو ہم پریزن کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کہیں پہ کمپلیننٹ جو ہے وہ پریزن میں تو انکارسریٹڈ تو نہیں ہے. تو ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے, لیکن جو فالو اپ کرتے ہیں پوری اس کو 18 مہینے ہماری ایس او ایل جس کو بولتے ہیں اسٹیچو آف لمیٹیشن, اس 18 مہینے کے اندر ہمیں یہ اس کا فیصلہ تیار کر کے سب کچھ دینا ہوتا ہے بائی لا. تو کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی پولیس کرے آپ کو بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور سامنے آنا چاہیے, اور سامنا بھی آنا چاہیے. تو کوئی آپ کو اس ایجنسی کے یا سٹی کے جو لاز ہیں اس میں یہ بھی کوئی نہیں کسی کو سوچنا چاہیے کہ کل کو مجھے آ کے پولیس والا میرے ساتھ بعد میں زیادتی کرے گا, کبھی نہیں ہوگا ایسے. ایک اور کویشچن میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں. مجھے پتا ہے کہ ہمیں بہت سی گراؤنڈ کور کرنی ہے, یہ سبجیکٹ ایسا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس امیگریشن پیپرز نہیں ہے, انڈاکومنٹڈ پرسن ہے, اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ جناب میں پولیس کے سامنے جا رہا ہوں, پولیس کے خلاف کمپلینٹ کر رہا ہوں. اور اس کو خاص طور پہ آپ دیکھیے کلچرل بیک گراؤنڈ میں, اگر کوئی پاکستان سے, ڈاکٹر صاحب کوئی پاکستان سے آدمی آیا ہے اور پاکستان کی پولیس سے ڈیل کرتا رہا ہے, تو یہاں پہ جس وقت وہ آئے گا اور پولیس کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میرے پاس کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. تو لیگل سٹیٹس کا نہ ہونا کیا اس شخص کی راستے میں رکاوٹ ہے؟ جہاں تک CCRB کی کمپلینٹ کا تعلق ہے, پولیس افسر کسی کو بھی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارے امیگریشن سٹیٹس کیا ہے. وہ بات مان لی, لیکن اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے
کہ جو کمپلینٹ کرنے والا کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے جی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر اس کا ایڈریس یا اس کی انفارمیشن لی جائے وہ کسی بھی ایجنسی کو یا کسی اس کو نہیں دی جائے گی. یہ ساری چیزیں ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہیں. جو کمپلینٹ ہے وہ ریلیٹڈ ٹو جس چیز سے ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کا بورڈ پولیس ڈپارٹمنٹ تو ظاہر اس میں انوالو نہیں, آپ کا بورڈ جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ امیگریشن تک نہیں پہنچا, کسی کو نہیں جاتی یہ انفارمیشن, ٹوٹلی کانفیڈینشیل CCRB تک رہتی ہے. تو یہاں پہ انویسٹیگیٹو مینیجر کا کیا رول ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں, ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں یہ آپ کو پتہ احساس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ نیو یارک سٹی کی پالیسیز جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایسی ہوں. کئی ایسی جورسڈکشنز اگر آپ فرض کریں ایریزونا ہوں یا کوئی ایسی جورسڈکشنز مختلف میں وہ شیئر کرتے ہیں. آئی تھنک یور پوائنٹ از ویری پاورفل, ویری ویل ٹیکن. اور میرا خیال ہے جس طرح سے آپ کا بورڈ ہے نیو یارک سٹی میں, اس سے ملتے جلتے بورڈز یونائٹڈ اسٹیٹ اکراس دا بورڈ ہمیں نظر آتے ہیں مختلف بڑی سٹیز کے اندر. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا میرا خیال ہے کہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ ایسی اسٹیٹ جو امیگرینٹ فرینڈلی نہیں ہے, جس طرح سے آپ نے ایریزونا کا ذکر کیا, ٹیکسس کا ذکر کیا, اور میں بہت سے نام یہاں پہ گنوا سکتا ہوں, کہ اگر وہاں پہ بورڈ کی پالیسی یہ ہے کہ جب جو بھی انفارمیشن ہے وہ ریلیٹ کی جا سکتی ہے امیگریشن سروس کو, تو وہ ایک علیحدہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو جو ہے ہمارے اس پروگرام میں ہم اسے کور نہیں کر سکیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں باقی اسٹیٹس کے لوگوں سے جو ہے رابطہ کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے. لیکن آئی تھنک یور پوائنٹ از ویری ویل ٹیکن, اور لوگ جو دوسری اسٹیٹس میں ہیں وہ نیو یارک سٹی کے ماڈل کو فالو نہ کریں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے نیو یارک سٹی میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو 45 سے 50,000 پولیس اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کٹس وغیرہ سے. لیکن سب سے بڑا جو CCRB اوورسینگ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ صرف نیو یارک سٹی میں ہے, اور کسی لاس اینجلس لے لیں کسی اور سٹی میں اتنا بڑا نہیں ہے. یہ ہمارے ماڈل کو دیکھتے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں آپ یقین کیجئے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ پولیس جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے ہمارے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے آپریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, وہ جا کے پھر اپنی کنٹری میں اسی چیز کو اس طرح کی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اتنا بڑا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو اوورسی کرنا, کافی نالجبل لوگوں کو وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ایجنسی ہے, سرپرائزنگ, ہمیں اٹس ونڈرفل ٹو ہیئر کہ آپ اتنے ایفیشینٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر لاس اینجلس پولیس کا ذکر ہم کرتے ہیں یا شکاگو پولیس جو دوسری بڑی پولیس فورس ہے, میرا خیال ہے کہ اپروکسیمیٹلی 13-14,000 پولیس آفیسر ان کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے LA جو ہے وہ تقریباً 10,000 پولیس آفیسر ان کے لیے ہے. لیکن ان کا ریویو بورڈ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا مضبوط نہیں ہے. اتنا مضبوط اس لیے نہیں ہے جی کہ وہاں پر ایک تو پولیس فورس کم ہے, دوسرا ان کی اتنی بڑی ایجنسیز نہیں ہیں, ہر ایجنسیز کے لیے ایک بجٹ چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ زیادہ کمپلینٹس سویلین کرتے ہیں پولیس کے, یا پولیس کہاں پہ زیادہ مس کنڈکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنے کے بعد, چونکہ یہاں پہ کافی زیادتیاں ہوئیں سویلین کے ساتھ, تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ابھی سویلین کمپلینٹ ریویو بورڈ جو ہے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. اس میں ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ایک APU یونٹ, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اس کی طرف میں آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے, کیونکہ ہم کمپلینٹ کے پروسیس کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ شکایت کرتا ہے, کمپلینٹ کرتا ہے, تو وہ کمپلینٹ کس حد تک آگے بڑھتی ہے اور کس کس راستوں سے گزرتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ جس نے کمپلینٹ کی وہ بورڈ سے رجوع کر سکتا ہے, آن لائن رجوع کر سکتا ہے, اس کے ساتھ پرسنلی بھی آ سکتے ہیں, پرسنلی واک ان بیسس پہ آ سکتے ہیں, اور اگر اسے لینگویج نہیں بھی آتی, اردو میں بات کرنا چاہتا ہے, تو اردو میں بھی اس کی رپورٹ لی جا سکتی ہے. مجھے بتائیے کہ جو انویسٹیگیٹو مینیجر ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہے, اور جس وقت کمپلینٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ جو انویسٹیگیٹرز ہمارے ہوتے ہیں ان کی منیمم کوالیفیکیشن جو وہ جان جے کالج کے تو گریجویٹ ہونے چاہیے, منیمم کوالیفیکیشن, یا ان کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جو کہ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے, کوئی انویسٹیگیٹو ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو یہ کافی پروسیس سے گزرتی ہیں. پہلے انویسٹیگیٹر دیکھتا ہے اس کو, ساری کچھ ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے, سویلین سے, پولیس افسر سے کلیکٹ کرتا ہے وہ کہ کس نے کیا کیا,
اس کے بعد پھر وہ سینئر مینیجرز کے پاس جاتا ہے, سینئر مینیجرز کو ریویو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارے اٹرنیز جو ہیں CCRB کے وہ اس کو ریویو کرتے ہیں. یہ جو مینجمنٹ کی سطح پر جس وقت بات پہنچتی ہے تو کیا اس سٹیج پہ کمپلین ریجیکٹ کی جا سکتی ہے آپ تک آنے سے پہلے؟ جی, کمپلین ریجیکٹ ہو سکتی ہے. کمپلینٹ ایک صورت میں ریجیکٹ ہو سکتی ہے کہ اگر کمپلیننٹ کہے کہ آئی وانٹ ٹو وڈرا, میں اپنی کمپلینٹ واپس لینا چاہتا ہوں, جی, تو اس وقت پھر یہ ہے کہ ان کو ریٹن ہمیں بھیجنا پڑتا ہے ہمارے انویسٹیگیٹر کو کہ میں یہ کمپلینٹ فالو نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی کمپلینٹ واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلینٹ وڈران. تو جو جورسڈکشن کا ایشو ہے جی, کہ آپ کی لینگویج کے اندر, لا کی لینگویج کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جورسڈکشن, جی جی, تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ اگر ہم ابیوز آف اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں یا یوز آف فورس کی بات ہے یا ریشل پروفائلنگ ہے یا ان اپروپریٹ انٹری آن ٹو پراپرٹی ہے یا ڈسکرٹیسی ہے, اوفینسو لینگویج وغیرہ ہے, تو یہ آپ کی جورسڈکشن میں آ جاتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی میرا خیال ہے ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا رول بنتا ہے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو لا اینڈ جسٹس. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ پر, اور یہ سبجیکٹ ہے پولیس مس کنڈکٹ اور آپ کے حقوق. اس سلسلے میں میرے پاس دو مہمان موجود ہیں جو مختلف اینگلز پہ اس سبجیکٹ پہ روشنی ڈال رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کمشنر محمد خالد صاحب کی طرف آؤں, پروفیسر ناصر کلائے صاحب سے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو طریقہ کار انہوں نے بیان کیا ہے جی, اس میں آپ کو مزید ترمیم یا ریفارم یا اسے بہتر بنانے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کڑی نظر ہے پاکستانی سسٹم کے بارے میں, اور اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیشہ سامنے آتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے اور آپ کی تجاویز آتے ہیں. تو میں یہاں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو, جو کہ بڑا اچھی طرح چل رہا ہے, گو کہ اس کے بارے میں کمپلینٹس ہیں, اس کا کریٹیکل انالیسس ہو سکتا ہے, لیکن اس میں مزید چینجز کے لیے کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ اب اس میں زیادہ تر چینجز جو یہی ہیں کہ بھئی ان کا پروفائل جو ہے پبلک میں, کہ بھئی اب انہوں نے, ان کا بورڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, پر کیا پبلک کو ان کا احساس ہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے, اور ان کا جو ان کا نقطہ نظر جو ہے یہ بالکل نیوٹرل ہو چکا ہے. اب یہ نہ کوئی پرو پولیس ہیں نہ پرو کمپلیننٹ ہیں, یہ ہے کہ بھئی یہ بن گئے ہیں ایک قسم کا ٹرولی ریویو بورڈ. جی کہ یہ انویسٹیگیٹر میکنزم جو انہوں نے اب بنا دی ہے اوور اے پیریڈ, یہ نہیں ہے کہ جی کل سے ہی شروع ہوئے تھے, ان کو 30 سال لگے ہیں اس کو ایوالو کرتے ہوئے. جی ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس اب مانیٹری کنسٹرینٹس نہیں ہیں جی, اور انہوں نے اپنی ریوزٹ کیے ہیں اپنے ایشوز کو. مطلب کوئی بھی سسٹم ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس پرفیکٹ میں بھی, اس سسٹم میں بھی ابھی بہت نقائص موجود ہیں, لیکن وہ میرا خیال ہمارا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے. پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے کہ کیا ڈیفیکٹس ہیں اور اس بورڈ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن جو میری آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی اسے آگے چلتے ہیں کہ جناب کمپلینٹ آیا, اس نے کمپلینٹ کی, انویسٹیگیٹر بیٹھا, اگر وہ اردو میں بھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی کمپلینٹ لے لی گئی. اس کے بعد اس کو کانٹیکٹ کیا, اگر وہ موجود ہے تو اسے دوبارہ بلایا. کس سٹیج پر یہ تمام معاملہ بورڈ کے سامنے
جسے آپ سرو کر رہے ہیں کمشنر کے طور پہ، جی جی آپ کے سامنے آئے گا معاملہ؟ کب آئے گا وہ معاملہ؟ جب ساری انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے جی، تو جب فائنل ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے پروسیس، جس میں کہ پولیس افسر نے زیادتی کی یا سویلین نے غلط کام کیا، یہ سارا انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد جب فائل فائنلی ہوتی ہے، وہ 3 بندے اس کو ریویو کرتے ہیں. ایک میئرل اپوائنٹی ریویو کرتا ہے، ایک پولیس میئرل اپوائنٹی ریویو کرتا ہے، اور ایک سٹی کونسل کا. تو 3 لوگوں کا پینل ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس 100 کیسز ہیں تو ہم ہر آدمی کو وہ کاپی بھیج دی جاتی ہے تھرو سیکیورڈ میتھڈ یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے. تو اس کو ہم پڑھ کے انڈیویجولی، ہماری تینوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہم انڈیویجولی اس کو پورے پروسیس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنا ڈیسیجن. آپ کا طریقہ وہی ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کا ہے؟ جی بالکل، کہ وہ آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے، ڈسکشن بالکل نہیں ہوتی، جب تک اپنی اوپینین نہ بنا لیں اور اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوتی ہے. ہمارا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے اس کو ہم فائل کر دیتے ہیں ڈیسیجن انڈیویجولی. ہمارے دوسرے جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں، جو 2 کمشنر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک نے کیا کیا دوسرے. جب اپوائنٹمنٹ بنتی ہے ہم تینوں کی بیٹھنے کے بعد ڈیسیجن رائٹنگ میں، تو اس وقت پھر یہ ہم نہیں کرتے کہ میرا یہ ڈیسیجن تمہارا کیا ہے. کیس نمبر سو اینڈ سو، ہماری ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دس از دا کیس، دس از مائی ڈیسیجن. سبسٹینشیشن، انسٹرکشن، کمانڈ ڈسپلن، یا جو بھی کیٹیگریز ہیں پینلٹیز کی، وہ اگر 2 بندے 2 کمشنر اس کو دونوں کا ایک ہی ڈیسیجن ہے تو تیسرا آؤٹ ووٹڈ ہو جاتا ہے. تو 3 ووٹ اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں سے اگر 2 ایک طرف جائیں تو دیٹ کیریز دا پینلٹی اگینسٹ دا پولیس آفیسر. اور اٹ کین بی کیس جو ہے وہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے سویلین کے خلاف، کہ اگر سویلین نے غلط بیانی دی ہے یا کچھ اس نے صحیح نہیں بتایا. کوئی بھی بندہ کسی اسٹیٹ سے بھی اگر یہاں نیو یارک سٹی میں آیا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم ان کو وہاں سے بلا کے ان کو باقاعدہ ان سے پوچھ کے سارا کچھ. تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ صرف آپ نیو یارک سٹی کے ریزیڈنٹ ہوں، کہیں سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. اس کی بورڈ کے سامنے معاملہ آ گیا، آپ بتا رہے ہیں کہ بورڈ کس طریقے سے اسے دیکھتا ہے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آؤٹ سائڈ انفلوئنسز کیا رول پلے کرتے ہیں. میں اس لیے میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ اس 13 ممبرز بورڈ میں ظاہر پولیس کے اپوائنٹیز بھی ہیں، جی پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی اپوائنٹیز ہیں. تو اس تناظر میں ایک کرٹک جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اگر پولیس کے 3 ممبرز کو آپ نے ڈالا ہے جی اور اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیس آفیسر بھی انویسٹیگیٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جی، اور وہ جو انفارمیشن ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک لے کے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو 3 کمشنر ہوتے ہیں جو بورڈ ممبر ہیں، وہ اپوائنٹڈ بائی دا پولیس کمشنر، فائنلی اپوائنٹڈ بائی دا میئر. وہ انویسٹیگیشن کچھ نہیں کرتے لیکن ڈیسیژن کرتے ہیں. ڈیسیژن وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ہر پینل میں 3 لوگ ہوں گے، ایک میئرل اپوائنٹی ہوگا، ایک پولیس کمشنر کا ہوگا، ایک سٹی کونسل کا ہوگا. تو 3 لوگوں کو میں نے بتایا آپ کو کہ 2 کے ووٹ ایک طرف ہونے چاہیے، اس لیے تینوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں 3 ممبرز جو ہیں وہ پولیس کمشنر کی طرف سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جس وقت پولیس کمشنر کی طرف سے اپوائنٹمنٹ سامنے آئی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پولیس آفیسر کو بچانے کے لیے یہ کمشنر جو ہیں وہ سامنے آئے اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جہاں پہ پولیس آفیسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے. وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ ایکٹیو پولیس آفیسر یا پولیس نہیں ہو سکتی. ریٹائرڈ لوگ ہوں گے جن کا ایکسپیرینس ہوگا. لیکن اگر آپ کسی پولیس افسر کو یا کسی کو جانتے ہیں، کوئی بھی بورڈ ممبر لیگلی ان کو ریکیوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر میں کسی پولیس افسر کو جانتا ہوں کہ یہ فلانا ہے، اس کا کیس میرے پاس آتا ہے، میں امیجیٹلی اپنی ڈائریکٹر کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے میرا انڈیو انفلوئنس ہوگا، اس لیے میں ریکیوز کرتا ہوں. تو میری جگہ کوئی اور پینل کا جو کمشنر ہے وہ میرے کیس کو وہ سرو کرے گا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. آل دس 8 سالوں سے میں نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ کسی میں کسی چیز کا بھی کوئی انفلوئنس ہو. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کام ہوتا ہے. مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا انویسٹیگیٹر نے یہ کیس پڑھا ہے، کس مینیجر نے پڑھا ہے، کس سینئر انویسٹیگیٹر نے پڑھا ہے. میرے پاس جو فائل آئے گی اس کو میں پڑھنے کے بعد صرف یہ دیکھ سکوں گا کہ کام صحیح ہوا ہے یعنی انویسٹیگیشن. پھر میری بھی ڈیوٹی ہے کہ میں پیٹرول گائیڈ جو ہے پولیس پیٹرول گائیڈ کو
پڑھ کے اس کیس کو اس کے اوپر اپلائی کروں گا. جی یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ کس انویسٹیگیٹر نے کیا، لیکن ملٹیپل لوگوں سے گزرتا ہے. اگر آپ جو ڈیسیژن کرتے ہیں، جی اگر شکایت کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، جی تو کیا اس کی اپیل کی جا سکتی ہے کہیں پہ؟ اس کی اپیل اس لیے نہیں کی جا سکتی، کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں آپ جب لیگل دروازہ آپ جا کے کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ راستہ ہو گیا نا، جی کہ اگر میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا، میری کمپلینٹ ہے، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا، میں عدالت کے پاس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کی ہے. جی اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کیسز جو ہیں سول رائٹس وائلیشن کے پولیس کے خلاف موجود ہیں. بالکل. اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی لاسٹ ایئر میں نیو یارک سٹی کو تقریباً $22 ملین اور ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ یہ رقم جو ہے کمپنسیشن میں دینی پڑی لوگوں کو جن لوگوں نے لا سوٹ لے کے آئے تھے. تو ایک تو کلیریفیکیشن ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ذریعے سے، وہ یہ کہ اگر کوئی مانیٹری کمپنسیشن چاہتا ہے، جس کو جو ہے معاوضہ چاہیے، وہی سمجھتا ہے میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے اور اس کا معاوضہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے کیونکہ میرا جانی نقصان ہوا ہے، میرا مالی نقصان ہوا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں جائیے، سول رائٹ کا جو پروسیس ہے اسے. لیکن اگر کوئی آدمی گریونسز لے کے آتا ہے آپ کے سامنے اور وہ چاہتا ہے کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف ڈسپلن کی اسے کیا جائے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں وہ پاور ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ آگے اپیل نہیں کر سکتا، کورٹ کا جو راستہ علیحدہ کھلا ہوا ہے اس پہ جا سکتا ہے. جی ہاں. لیکن دیکھا جائے تو لیکن آپ کے ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کر سکتا. ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ اتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے اس میں کہ سویلین کو بلا کے، پولیس افسر کو بلا کے، دونوں کی سٹوری سننے کے بعد اور پھر لا کو اپلائی کرنا ہے. اس میں آپ کو بڑی اچھی چیز بتاؤں، ایک پولیس افسر کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرتا ہے، اب اس کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے. وٹنس ہونا بڑا ضروری ہے. اگر پولیس افسر کے ورڈ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پولیس افسر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. اگر سویلین کے پاس کوئی وٹنس ہے تو وہ وٹنس آگے آ کے کہے گا کہ میرے سامنے یہ چیز ہوئی ہے. دو پولیس والے کھڑے ہیں اور ایک سویلین اکیلا ہے تو پولیس والے کہہ سکتے ہیں. یہ بڑا ہی انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. یہ جو ایویڈینشری رولز ہیں، جو شہادت سے متعلقہ جو لاز ہیں، اگر لاز نہیں بھی ہیں تو جو کامن سینس ڈکٹیشن ہے، جو کامن سینس ہمیں مانگتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر پولیس آفیسر ہے تو پولیس آفیسر کے الفاظ آپ کے خلاف اور آپ کے الفاظ اس کے خلاف. اگر لیٹس سے کہ وہاں پہ کوئی وٹنس موجود نہیں ہے تو کیا ایسا طریقہ کار ہے یا کیا وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے کمپلیننٹ میں اپنے کیس کو بہتر بنا سکتا ہوں؟ اس میں دیکھیں جی، جو آپ کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہوئی ہے. ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی بہت امپارٹنٹ ہے. جب آپ کو ہم بلائیں گے اپنی ڈپارٹمنٹ میں، انویسٹیگیٹر آپ کو بلا کے آپ سے پوچھیں گے تو اس وقت آپ کا یہ پتہ چلے گا کہ آپ ہیں کون. مطلب آپ کے خلاف پریویسلی آپ نے کبھی کمپلینٹس کی ہیں یا آپ کرانیکلی کمپلینٹ کرنے والے تو نہیں، آپ واقعی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ. تو ایک سویلین کی کریڈیبلٹی بھی بہت کاؤنٹ کی جاتی ہے. ہاؤ اباؤٹ کہ پولیس آفیسر کی کریڈیبلٹی، اگر آپ سویلین کا جو ہے وہ پوری ہسٹری اس کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص فونی قسم کی کمپلینٹس تو نہیں کرتا، کیا اس کی آپ کمپلینٹ جو ہے وہ فریولس تو نہیں ہے. اس پولیس آفیسر جس کے خلاف کمپلینٹ کی گئی، آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں گے کہ اس نے پہلے تو کوئی زیادتی نہیں کی. ہمارے پاس پولیس افسر کی جب کوئی بھی فائل آتی ہے تو پولیس افسر کی ڈیٹ آف سٹارٹنگ ایز اے پولیس آفیسر ہمارے اینڈ تک، ہمارے پاس جس تک اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہر فائل میں موجود ہوتا ہے. ہمیں اس پولیس افسر کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پہلے کتنی اس کے خلاف کمپلینٹس ہیں اور اس کے خلاف اس کا جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ماضی میں زیادتی کی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے آپ موجودہ جو زیادتی کی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لیکن کم از کم یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کچھ کیا ہے. ریکارڈ کیا ہے. اگر پولیس افسر کانسٹنٹلی لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے یا ان کو وہ تنگ کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس بیسس پہ جو پچھلے کیسز تھے، آلدو کہ کوئی بھی کمشنر جو ہے وہ ڈیسیجن پچھلے کیسز پہ نہیں لے گا کیونکہ یہ زیادتی ہے پولیس افسر کے ساتھ بھی، کیونکہ اس نے اگر ابھی جو کام کیا ہے اتنی اس کو پنشمنٹ پہلے جو مل چکی ہے، ہو سکتا ہے اس نے نہیں وہ نہ غلط کام کرے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شہادتوں کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا نالج ہے کیونکہ آپ فورینسک لیب کو کنڈکٹ کرتے ہیں. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ کی خدمات حاصل کی، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کام کرتے رہے. فورینسک جو ہے لیب جو ہے جس کے اندر باقاعدہ
ایویڈنس وغیرہ جو ہے وہ پروسیس کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ کیا ایسی فورینسکس اکٹھی کی جا سکتی ہیں کہ جو بورڈ کے سامنے ہم پیش کر کے اس کمپلیننٹ کا کیس جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ تو اب جب انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹر جو ہے، اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ بھئی ان کی انٹریکشن یہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسی ہوگی، کہ اس میں کہ بھئی اگر جو ڈپارٹمنٹ نے جو کام کیا ہو وہ سی سی آر بی کو کس حد تک وہ ایکسس دیں گے کہ بھئی یہ ریویو کر لو، کیونکہ فورینسکس کا کام جو ہے زیادہ تر وہ ڈپارٹمنٹ کرواتی ہے کہ بھئی انہوں نے جو کیسز ان کے ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ سی سی آر بی کی میکنزم جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ سے باہر ہے. اس کا جو ہے کہ بھئی ان کے کیسز جو ہیں یہ زیادہ تر یہ ہے کہ بھئی وہ ڈپارٹمنٹ کی انٹرنل میکنزم سے باہر ہیں. جی 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 جی. تو آپ پروفیسر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک فائر آرم یوز ہوا ہے کسی کو مارنے میں، اس کی جو فائر آرم کی رپورٹ ہے وہ ہماری انویسٹیگیشن کی پارٹ آف آور انویسٹیگیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کرے گی، اس کی کاپی ہمارے کیس میں آئے گی. وٹ ایور ہم جو ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے وہ ہمیں فوری طور پہ بھیجتے ہیں، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے، کسی کے ساتھ فائر آرم یوز ہوا ہے اس کے ریلیٹیو یا وہ ہمیں کمپلین کرتے ہیں، ہماری ٹوٹلی سیپریٹ انویسٹیگیشن. جی ہاں، یہ انتہائی انٹرسٹنگ ایشو ہے. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ میں آپ کو اور انڈلج کر سکتا. آپ دونوں حضرات نے اتنی معلومات فراہم کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت بالکل آخری مراحل میں ہے. میں آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ توقع ہے کہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے اور اس میں مزید ہم ناظرین کو جو ہے معلومات فراہم کر سکیں گے. ناظرین، آپ کا یہ پروگرام ہے، آپ نے اسے دیکھا. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. یہ ایک انتہائی سینسٹیو سبجیکٹ ہے، پولیس کا رویہ، پولیس کا مس کانڈکٹ اور آپ کے حقوق. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں مزید گفتگو ہو سکے، ان دونوں حضرات کو بلایا جا سکے، اور اس کے علاوہ باقی اسٹیٹ سے لوگوں کو پارٹیسپیشن کے لیے انوائٹ کیا جا سکے. آئندہ ہفتے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.